عجیب کہانی کے معزز دوستوں، میں عثمان حیدر، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے اور بر وقت ملتی رہیں، کیونکہ میں اسی طرح کی اچھی اور مزیدار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ دوستو، لوگ نہیں جانتے تھے یہ اس کا نام بھی تھا یا نہیں، یا صرف شناخت کے طور پر اسے ڈی بی کوپر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب پراسرار انسان تھا۔ یہ واقعہ 24 نومبر 1971 کا ہے۔ طیارہ اپنی منزل کی طرف محو پرواز تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ موسم کی رپورٹ بھی اچھی ہی تھی۔ طیارے کے مسافر گرما گرم کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جن سے یہ اندازہ ہو سکے کہ جہاز میں کسی قسم کی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ جہاز کی ایئر ہوسٹس مسافروں کی گرم جوشیوں کا جواب اپنی مسکراہٹوں سے دے رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ سب میری طرف متوجہ ہوں، اس نے آواز لگائی۔ میرا نام ڈی بی کوپر ہے۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اسی لیے سب کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں معاشرے میں تشدد کا اتنا رواج نہیں ہوا کرتا تھا، چاہے وہ مشرقی معاشرہ ہو یا مغربی، اور جہاز میں سفر کرنے والے جس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر لڑائی بھڑائی سے پرہیز ہی کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب انہوں نے اچانک ایک مسافر کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا تو سب بری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ معاف کیجیے گا خواتین و حضرات، کوپر نے کہا، میں آپ لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ بھی بہت شائستہ اور سلجھا ہوا تھا۔ کیا تم جہاز کو اغوا کرنا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے اس کے نرم لہجے سے ہمت پا کر سوال کیا۔ ارے نہیں، کوپر مسکرا دیا، وہ بڑے لوگوں کے کام ہیں، میں بیچارہ تو ایک غریب معمولی انسان ہوں۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ پیسے، کوپر نے کہا۔ آپ حضرات و خواتین اپنی ساری رقم نکال کر میرے اس تھیلے میں ڈال دیں۔ اس نے اپنی جیب سے پلاسٹک کا ایک بڑا سا بیگ نکال کر ایک خوفزدہ ایئر ہوسٹس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایئر ہوسٹس سہمی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ گھبراؤ نہیں، کوپر نے کہا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تم یہ بیگ لو اور لوگوں سے رقم لے کر اس میں رکھنا شروع کر دو، جس طرح چرچ کے چندے کے لیے جاتے ہیں۔ شاباش۔ اور اگر کوئی نہ دے تو اسے ایئر ہوسٹس نے پوچھا۔ پھر تو مجبوری ہے۔ کوپر کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ اب جو وہ بولا تو اس کی آواز میں بے رحمی شامل تھی۔ میں انکار کرنے والوں کو یہیں ڈھیر کر دوں گا، کیونکہ میں صرف شوقیہ طور پر جہاز میں بیٹھ کر لوٹ مار نہیں کر رہا، بلکہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر یہاں تک آیا ہوں۔ اس کے لہجے کی سختی نے لوگوں کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایئر ہوسٹس ہر ایک سے رقم اکٹھی کرتے جاتی اور اچانک ایک آدمی نے ایئر ہوسٹس کو پکڑ لیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ایئر ہوسٹس کو ڈھال بنا لیا تھا۔ کوپر، اپنا ریوالور پھینک دو، اس آدمی نے کہا، ورنہ میں ایئر ہوسٹس کی گردن توڑ دوں گا۔ توڑ دو، کوپر نے بے رحمی سے بولا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ ایئر ہوسٹس میری بیوی یا محبوبہ ہے؟ میں اس کا خیال کروں گا، لیکن پھر یہ سوچ لو کہ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ اس آدمی کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ وہ ایئر ہوسٹس کو چھوڑ دے۔ اس نے ایئر ہوسٹس کو چھوڑ دیا۔ ایئر ہوسٹس نے خوفزدہ ہو کر پھر سے اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر اچانک کوپر کے ریوالور سے ایک گولی نکلی اور اس آدمی کے بازو میں پیوست ہو گئی جس نے ایئر ہوسٹس کو پکڑا تھا۔ وہ آدمی بری طرح چینخ رہا تھا۔ بس خاموش رہو، کوپر گرایا۔ یہی گولی میں تمہارے سینے میں بھی مار سکتا تھا، لیکن صرف تھوڑی سی سزا دی ہے۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی مرہم پٹی کر دے۔ اتفاق سے ایک سرجن اپنے اوزاروں کے ساتھ اسی طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ وہ اس زخمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایئرپورٹ اتر کر بچ جاؤ گے؟ ایک عورت نے کوپر سے پوچھا۔ نہیں میڈم، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ کسی ایئرپورٹ پر اترنے کی حماقت کروں۔ کوپر نے کہا، پھر کیا کرو گے تم؟ میڈم، یہ آپ کا درد سر نہیں ہے۔ کوپر نے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ بیچارہ زخمی اپنی مرہم پٹی کروا کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے رقم تھیلے میں بھر کر کوپر کے حوالے کر دی۔ کوپر نے تھیلے کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اچھا دوستو، میں نے آپ لوگوں کو زحمت دی، اب میرے چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ سب اس سر پھرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایئر ہوسٹس سے پیراشوٹ طلب کیا، پیراشوٹ باندھا اور اڑتے ہوئے طیارے سے کود گیا۔ یہ تو ایک پہلو ہوا، دوسرا پہلو اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔
कूपर त्यारे से कूद तो गया लेकिन वो ज़मीन पर उतरा ही नहीं। है ना हैरत की बात, इत्तेफाक है उसने जहाँ त्यारे से छलांग लगाई वो फौजी इलाका था। ये चूँकि दिन का वक्त था इसलिए उसके पैराशूट को उतरते हुए देख लिया गया। सब ही हैरान हो रहे थे कि ये शख्स कौन है जो इस तरह पैराशूट से नीचे आ रहा है। इसको दूरबीनों के ज़रिए ऑब्ज़र्व किया जाने लगा। पैराशूट सीधे फ़ौजी छावनी की तरफ आ रहा था, इसलिए फ़ौजी बड़े इत्मीनान से उसके उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अचानक हवा का रुख तब्दील हो गया। वो पैराशूट करीबी जंगल की तरफ दौड़ाया गया, लेकिन उतरने वाले का कोई पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं मिला। पूरे जंगल के चप्पे चप्पे की तलाशी ले ली गई, ना तो कोई पैराशूट से उतरने वाला का पता चला और ना ही उसके पैराशूट का। आसपास की आबादियों की भी तलाशी ले ली गई, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिल सका। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पहुंचकर मुसाफिरों ने जब कूपर के बारे में बताया तो सब ही हैरान रह गए। हैरत की बात यह थी कि मुसाफिरों की फहरिस्त में कूपर का नाम ही नहीं था, यानी इस नाम का कोई मुसाफिर त्यारे में सवार ही नहीं था। और इससे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि जहाज़ में जितने मुसाफिर सवार हुए थे उनकी गिनती मुकम्मल थी, यानी जितने सवार हुए थे उतने ही उतर भी गए। तो फिर ये कूपर कौन था, ये कहाँ से आया था? ये मामा अभी भी तक लायखल है, कोई भी इसके बारे में नहीं जान सका और शायद कोई जान भी ना पाए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुँचती रहें।